بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذوالحج کی اہمیت، فضیلت۔ حج کے پہلے 10 دنوں کی فضیلت حج کے ابتدائی 10 دن کے سب سے افضل دنوں میں شمار ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کی دلیل اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے 30ویں پارے میں سورۃ فجر، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ علماء کے مطابق یہاں 10 راتوں سے مراد ذوالحج کے پہلے 10 دن ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں۔ صحابہ نے پوچھا، کیا جہاد بھی نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہاد بھی نہیں سوائے اس شخص کے جو اپنی جان اور مال لے کر نکلا اور کچھ واپس نہ لایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجَّ الْبَيْتِ، ترجمہ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں پر اس گھر کعبہ کا حج فرض ہے جو وہاں تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے حج کیا اور کوئی فحش گناہ نہ کیا، وہ ایسے لوٹتا ہے جیسے آج ہی پیدا ہو۔ ان 10 دنوں میں کرنے والے اہم اعمال: نماز اور نوافل، 5 وقت نماز کے ساتھ نوافل عبادت کا اہتمام کرنا، روزے رکھنا، خاص طور پر یوم عرفہ کا روزہ رکھنا، 9 ذوالحج کا، 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ جس دن چاند نکلے اس دن سے لے کر عید کے تیسرے دن تک تکبیریں پڑھتے رہنا۔ 10 ذی الحج کو قربانی کرنا بہت بڑی عبادت ہے۔ ضرورت مندوں کی مدد کریں، اسی کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ یہ بہت ہی عظیم دن ہے یوم عرفہ کا۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ حج کرنے والے اسی دن میدان عرفات میں کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں۔ یہ عبادت کے لیے سنہری موقع ہے۔ حج، قربانی اور ذکر کا بہترین وقت ہے۔ ان میں سے ایک نیکی کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرمائے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو جو بھی سن رہا ہے حج عمرے کی ساتھ نصیب فرما۔ اے اللہ، دنیا کے چکروں سے نکال کے کعبے کے چکر نصیب فرما۔ اے کعبہ، کیسی کشش ہے تیرے حسن کی، جو دیکھ آتا ہے وہ تڑپتا رہتا ہے، جو نہیں دیکھ کے آتا وہ ترستا رہتا ہے۔ اے اللہ، اپنے کرم، اپنے فضل، اپنی رحمت کے صدقے ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما۔ اے اللہ، کل بیماروں کو تندرستی عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد دے، بے گھروں کو گھر دے۔ اللہ ہمیں اور ہمارے والدین کو ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما جن کو بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمانا ہے۔ اللہ ہدایت نصیب فرما، ہدایت پر ہدایت، ہدایت میں رہنمائی، ہدایت میں اضافہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما، ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ بے اولادوں کو اولاد دے، بے گھروں کو گھر دے، بے رزقوں کو رزق عطا فرما۔ اے اللہ راہی مسافروں کی خیر کرنا۔ اے اللہ پردیسیوں کی لاچاریاں، مجبوریاں، تنگ دستیاں، پریشانیاں دور کر دے۔ اے اللہ دنیا آخرت میں ہمیں معاف فرما، دنیا آخرت میں آسانیاں پیدا کر دے، دنیا آخرت میں راضی ہو جا۔ اللہ بے چین دلوں کو سکون عطا فرما۔ اللہ دنیا آخرت میں سکون عطا فرما۔ اللہ ہماری قبروں میں سکون عطا فرما، ہمارے دلوں میں، ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما۔ اے اللہ جس نے دعا کے لیے کہا، جس نے نہیں کہا، اللہ سب کی مشکلیں آسان فرما دے۔ یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام۔ ہماری گناہ گاروں کی دعاؤں کو قبول منظور کر لے۔ اے اللہ اپنی بارگاہ الہی میں دعا قبول منظور فرما۔ اے اللہ دشمنوں کے شیطان کے شر سے بچا۔ اے اللہ حسد کی نبغض سے بچا۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے آب کوثر نصیب فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔